آنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں، اور عمران خان صاحب نے بہرحال رسک تو لیا، ایک براہ راست وہ مخاطب ہوئے، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے اپنے سارے پوائنٹس بھی لکھے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ساری بات اپنی کہی ہے، تو جواب یہ کیوں آیا اس طرح کا جواب جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسمہ بہن بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں وہ ایک بڑا مشہور گانا بھی ہے، میں نے صنم کو خط لکھا خط میں لکھا، تو یہ 6 نکات جو ہیں خط کے، یہ پروفیسر عمران خان نے اپنے جو ایک انسرماؤنٹیبل وزڈم تھی اس سے یہ تمام تر چیزیں دیکھ کے، اور انہوں نے لیکچر دینے کی کوشش کی پوری قوم کو بھی اور قوم کے سپہ سالار کو بھی، اور لیڈر ہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ بالکل جی، یہ تمام تر پوائنٹس، میں پہلے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں، الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اب موصوف وفاداری کا تو یہ عالم ہے کہ صرف ایک موقع کی التجا ہے اور ایک موقع کی التماس ہے کہ بس مجھے ایک اور موقع دے دیا جائے۔ یہاں پہ یہ اگر بات میں آپ کے سامنے کروں کہ 2018 کا الیکشن کیسا تھا، وہ آپ سے بھی نہیں بھولا، اطہر کاظمی صاحب سے بھی نہیں بھولا، ہم سب کو پتہ ہے کہ جس طرح الیکشن میں یہ آئے، جس طرح RTSRMS کو بٹھایا، پھر آپ کہیں گے ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اس الیکشن پہ وہ الزام لگا رہے ہیں تو شاید اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ وہ کس طرح اقتدار کے حصول کے لیے کس راستے سے اور کس طرح آئے تھے۔ یہاں پہ پہلی بات، دوسری بات پیکا کی وہ بات کرتے ہیں، واہ جی ماشاءاللہ پیکا کی بات کر دی۔ پیکا دور میں جو ان کا اپنا دور حکومت تھا، اس میں تو پیکا کا آرڈیننس جاری کیا تھا، اور پیکا کا آرڈیننس جب جاری ہوا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ ہم بے شک ہم کہتے ہیں کہ ہم عقل کل نہیں ہیں، نہیں آپ تو فالو کر رہے ہیں، پھر آپ تحریک انصاف پہ تنقید کر رہے ہیں، مگر آپ تحریک انصاف کو فالو کر رہے ہیں نا، پھر اس کا مطلب تو ان کی پالیسی کو آپ سراہ رہے ہیں، اس کا نہیں بالکل ان کی پالیسی کو تو نہیں پھر آپ مانیں کہ پیکا غلط ہے، تب آپ کہتے تھے پیکا غلط ہے۔ اس پلیٹ فارم سے کہوں گا مزید بہتری آ سکتی ہے، مزید بہتری آنی چاہیے تھی، ہمیں اور زیادہ انگیج کرنا چاہیے تھا، یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، کہ اسی لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی، میں بصد احترام میں دوبارہ آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ آئے۔ رانا صاحب نے بھی یہی بات کی، آپ خود کیوں نہیں ان سے مل لیتے؟ آج بھی ہمارا اجلاس تھا، یہی بات ہو رہی تھی کہ حکومت تو خود رابطہ کرے نا، حکومت رابطہ کرے کہ بھئی ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور حکومت کو خود چل کے آپ کے پاس آنا چاہیے، میں تو یہ بھی کہوں گا۔ یہاں پہ باقی جو تمام تر چیزیں ہیں جن پہ گورننس کے اوپر یا ٹیررزم کے اوپر انہوں نے بات کی، تیسرا پوائنٹ ان کا ٹیررزم کا تھا۔ ٹیررزم کی اگر بات کریں تو جس صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور آج سے نہیں پچھلے 12 سال سے ہے، وہاں پہ ہی سب سے زیادہ سرج آئی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اور ٹیررزم کے کیسز میں۔ وہاں پہ اگر بات کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ قوم کو یکجا ہونا چاہیے، مگر دیکھیے پرائم منسٹر نے کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر پچھلے 10 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہو جائے گی، کر لیں گے سیاست، لیکن فی الوقت ابھی ملک کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی سیاست کو پیچھے چھوڑ کے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب نامے آ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بات کرنی، سیاسی لوگوں نے بات کرنی، مگر یہی جو رابطے تھے یہ تو 26 نومبر کو اور اس کے آس پاس جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں یہ اسٹیبلش تھے، سب کچھ طے پا گیا تھا، تو اس وقت حکومت کہاں تھی سر؟ دیکھیں حکومت نہیں تو ان کو آفر کی تھی 26 والے دن کہ آپ سنجانی کر لیں، اگر آپ اتنے بضد ہیں اس احتجاج پہ تو بالکل آپ سنجانی جائیں۔ اب اس تمام تر معاملے میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ تمام تر آفرز، خواہ وہ بنی گالا کی ہو، خواہ وہ نتھیا گلی کی ہو، خواہ وہ KPCM ہاؤس کی ہو، وہ تمام تر اپنے ذہن میں اپنے تئیں اخذ کی ہوئی باتیں ہیں، وہ کہیں سے آفر نہیں، نہ حکومت نے آفر کی نہ اسٹیبلشمنٹ نے آفر کی، لیکن پھر بھی ان کا دل تھا کہ عمران خان صاحب کو شاید ان مقامات میں منتقل کر دیا جائے، لیکن ان کے دل کی بات سنی جا رہی تھی نا، کہیں نہ کہیں بات تو ہوئی ہے نا۔ اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی ڈیل کے حوالے سے یا کسی ڈیل کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہو۔ ہاں ایک بالکل آلٹرنیٹیو لوکیشن پرووائڈ کرنے پہ بات ہوئی تھی، اور وہ بات آگے بھی بڑھی تھی، اور آلٹرنیٹیو لوکیشن بھی پرووائڈ کی جا رہی تھی جو کہ سنجانی کا مقام تھا، لیکن وہ نہیں لینا چاہتے۔ کل انہوں نے کہا ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو چاہ رہے تھے وہ لینا، کل آپ نے سنا ہوگا انٹرویو جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے، کچھ کلپس میں نے بالکل ضرور دیکھے، لیکن وہ تمام تر باتیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بات بن جائے، لیکن بات بن نہیں پا رہی، اور وہاں سے بھی جواب آ چکا کہ جو خط عمران خان صاحب نے جیل سے بھیجا، شاید اس پہ وہ اس ٹکٹ لگانا بھول گئے جو پوسٹ آفس کی سٹیمپ ہوتی ہے، یا پھر میرے خیال سے وہ خط جو ہے وہ انڈیلیورڈ، نہیں مگر یہ اگر انہوں نے گفتگو کی ہے اور وہ گفتگو آرمی چیف کو مخاطب کر کے کی ہے اور پھر ان کے ایکس پوسٹ پہ بھی آ گئی ہے، تو کیا اس خط کو پوسٹ کرنا ضروری تھا؟ اسی طرح وایا میڈیا بات ہوتی ہے نا۔ لیکن وہ خط منظر عام پہ نہیں آیا، اس خط کا متن منظر عام پہ آیا ہے، وہ خط تو نہیں آیا سامنے، وہ خط تو بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ تو وہ سارا عمران خان صاحب اون کرتے ہیں نا اس